بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ پروگرام پیغام درود کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، جو کہ آج ہم ذکر خیر کریں گے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آج سے ہی صحابہ کرام کا ذکر خیر کریں گے، تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ تمام دوست جو مجھے دیکھ رہے ہو، جو میں بیان کر رہا ہوں، جو مجھے سن رہے ہو، کہ صحابہ میں سے عشرہ مبشرہ کتنی ہیں اور کون کون سے ہیں؟ اس سوال کا جواب مجھے دے دو۔ آپ اتنے ماشاءاللہ لکھے پڑھے ایجوکیٹڈ ہو، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ عشرہ مبشرہ کن کن صحابہ کو کہا جاتا ہے؟ یہ بتاؤ مجھے۔ یہ آپ کے لیے میں سوال چھوڑ کے جاتا ہوں، لیکن جب تک آپ الحمدللہ ہماری بیانات سنتے جاؤ گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عشرہ مبشرہ کن صحابہ کو کہا جاتا ہے اور میرے نبی کے دوست کون کون سے تھے۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ صحابہ سارے کے سارے جنتی ہیں، لیکن 10 کو عشرہ مبشرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ لیکن ان کے نام کیا کیا ہیں؟ تو میں بتاتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 10 صحابہ جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ یاد رکھنا، میرے نبی کی دوستوں کی، میرے نبی کی صحابہ کی سیرت کو یاد رکھنا، انہوں نے کس طرح زندگی گزارا۔ تھوڑا سا تو پڑھ لیں، کم از کم اتنا تو پتہ چل جائے کہ عشرہ مبشرہ جو صحابی تھے ان کو کیوں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ بشارت کی تو سارے صحابہ جنتی ہیں، لیکن یاد رکھنا یہ صحابہ ایک ہی مجلس میں تشریف لائے تھے، میرے نبی نے ایک ایک کا نام لے کر فرمایا کہ آپ جنتی ہو۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلفائے راشدین میں اول، عشرہ مبشرہ میں اول، اسلام لانے میں اول۔ آج اس کا ذکر خیر کریں گے جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، وہ ہے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ تاریخ کے پورے سارے اوراق اٹھا کے دیکھیں، بڑوں میں جو سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ ہستی ہے جس نے ابوبکر صدیق، جس کو کہا جاتا ہے، جس نے نبی کی نبوت کی تصدیق کی، اس کو صدیق کہا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب ملک شام سے واپس آئے مکہ پاک میں، تو پوچھا کہ کسی نے یہاں پہ نبوت کا اعلان کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں، محمد جس کا نام ہے اس نے نبوت کا اعلان کیا۔ تو اس کے دربار پہ جاتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں ہر شخص آ جاتا تھا دامن اسلام میں تو کوئی نہ کوئی بات ایسی پوچھتا جس سے معجزات ظاہر ہوں، جس سے کوئی ایسی عمل ظاہر ہو، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے کوئی بات نہیں کی۔ آتے ہی پوچھا کہ آپ نے نبوت کا اعلان کیا؟ حضور نے فرمایا میں نے نبوت کا اعلان کیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق وہی ہے جس نے بغیر سوالات کرتے ہوئے کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا سوائے ابوبکر صدیق کے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق وہی ہے
جس نے ہر وقت میرے نبی کا ایسا جانساری کا ساتھ دیا جو کہ اور کسی کے بارے میں اتنی نہیں آتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب میرے نبی ہجرت کر رہے تھے تو اس ٹائم کی داستان بھی تو عجیب ہے۔ میرے نبی پاک کے ساتھ گھر سے جب نکلے، تشریف فرما ہوئے، جب غار ثور پہ پہنچتے ہیں تو سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا حضور آپ میری کندھے مبارک پہ سوار ہو کے میں اس بلندی پہ چڑھتا ہوں تاکہ جو کفار مشرکین ہمارے پیچھا کر رہے ہیں ان کو پتہ نہ لگ جائے کہ یہ کہاں کس طرف تشریف لے گئے۔ تو میرے نبی پاک کو کندھے مبارک پہ اٹھایا اور غار ثور پہ چڑھے۔ تو غار ثور آج بھی کوئی حاجی وہاں پہ تشریف لے جاتا ہے، ہمیں اور آپ کو بھی اللہ پاک اس خوش نصیب دھرتی میں لے جائے، اسی مدینہ پاک مکہ پاک کا زیارت کروائے تو اس کی بلندی بہت بڑی ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان تنہا بھی وہاں چڑھنا اس کا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کندھے پہ میرے نبی کو اٹھایا اور غار ثور پہ چڑھ گئے۔ جب وہاں پہ چڑھے تو حضور سے فرمایا کہ آپ تشریف رکھیں، اسی غار کے اندر پہلے میں جاؤں گا، اس کے صفائی کروں گا، اس کے بعد آپ تشریف لے آئے۔ جب وہاں پہ گئے تو بڑے بڑے وہاں پہ کھڈے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سارے سوراخ بند کر دیے، اور بھی سوراخ تھے تو اپنا کرتا مبارک وہاں پہ پھاڑ کے سوراخ بند کر دیے، اپنا دستار مبارک ٹکڑا ٹکڑا کر کے سوراخ سارے کے سارے بند کر دیے۔ حضور سے فرمایا اب تشریف لاؤ۔ جب میرے محبوب مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کائنات وہاں پہ پہنچتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق نے ایک سوراخ پہ پاؤں رکھا اور حضور سے فرمایا کہ آپ یہاں پہ تشریف رکھیں، سر انور رکھیں، لیکن نیچے سے ایک سانپ نے ڈس لیا تھا۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کسی چیز نے ڈس لیا ہے، لیکن وہ سانپ تھا، اس کی زہر ایک سیکنڈ نہیں لگے میرے نبی نے لعاب دہن پاؤں مبارک پہ رکھی، وہ زہر تو ختم ہوا اور اس سانپ نے بھی دیدار کی غرض سے ڈس لیا تھا۔ لیکن جب کفار مشرکین اس پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچے تھے، حالانکہ چوٹی پہ پھر بھی حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا حضور یہاں پہ پاؤں کے آہٹ بھی آ رہے ہیں، لیکن میرے نبی نے فرمایا غم نہ کرنا، غم نہ کرنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔